کچھ الفاظ محض الفاظ نہیں ہوتے، وہ کیفیت ہوتی ہے سمجھ جب ہی آتے ہیں جب خود آپ پر سے گزرتی ہے۔ اچھا دوست ہاتھ اور آنکھ کی طرح ہوتا ہے، جب ہاتھ کو درد ہوتا ہے تو آنکھ روتی ہے، اور جب آنکھ روتی ہے تو ہاتھ آنسو صاف کرتا ہے۔ شطرنج کا وزیر اور انسان کا ضمیر مر جائے تو کھیل ختم سمجھو۔ 100 دوستوں سے وہ ایک دشمن اچھا ہے جو دل میں نفرت تو رکھتا ہے لیکن منافقت نہیں کرتا۔ بھائیوں کے حق میں مانگی ہوئی بہنوں کی دعائیں کبھی بھی رد نہیں ہوتی۔ بات سیرت کی ہے، اثر کی ہے، دکھاوے کی نہیں، دکھنے میں تو تیزاب بھی ہے پانی جیسا۔ اگر خیالات میں گہرائی ہو تو کردار میں سادگی آ ہی جاتی ہے، اور کالا رنگ خاص کر کے اس لیے بھی پسند ہے مجھے کہ یہ بدلتا نہیں اپنا رنگ دوسرے سے ملنے کے بعد۔ معافی مانگنا یہ ظاہر نہیں کرتا کہ آپ غلط اور دوسرا صحیح ہے، بلکہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ آپ کے رشتے کی اہمیت آپ کی انا سے بڑھ کر ہے۔ کسی دوسرے کی خاطر اپنی خوشی قربان کر دینا یہ بھی انسانیت کی معراج ہے۔ جب انسان کی عقل مکمل ہو جاتی ہے تو اس کی گفتگو مختصر ہو جاتی ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ مطمئن لوگ وہ ہیں جنہیں اپنے معاملات اللہ تعالیٰ کے سپرد کرنے کی عادت ہو۔ ہر اس لڑکی کے لیے جو اپنے ارد گرد لڑکوں کا ہجوم ہونے پر فخر محسوس کرتی ہے، یاد رہے مکھیوں کی کثرت گندگی کی دلیل ہے۔ آدھے سے زیادہ کام تو اسی وقت ہو جاتا ہے جب آپ کہتے ہیں کہ یا اللہ مدد۔ خوبصورتی کی کمی کو اخلاق پورا کر سکتا ہے، مگر اخلاق کی کمی کو خوبصورتی پورا نہیں کر سکتی۔ لوگ تمہاری عقل سے تمہاری شخصیت کا وزن کرتے ہیں، لہٰذا تم اپنی عقل کا وزن اپنے علم سے بڑھاؤ۔ مجھے صبر میں رکھنا مولا، کبھی نہ گرنے دینا، نہ کسی کی نظروں میں اور نہ ہی کسی کے قدموں میں۔ اگر تم غلط کو غلط نہیں کہہ سکتے تو تم غلامی کے اعلیٰ ترین درجے پر ہو، اور اگر تم غلط کو غلط نہیں سمجھتے تو تم جہالت کے اعلیٰ ترین درجے پر ہو۔ یہ دنیا بھی کتنی عجیب چیز ہے، ایماندار کو بے وقوف، بے ایمان کو عقل مند اور بے حیا کو خوبصورت کہتی ہے۔ کچھ لوگوں کو پچھتاوا بھی نہیں ہوتا، ہم سوچتے رہتے ہیں کہ شاید کسی وقت انہیں احساس ہوگا اپنے منفی رویے کا، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ یہ پچھتاوے بھی ظرف والوں کے لیے ہوتے ہیں، ملامتیں بھی انہی کے حصے میں آتی ہیں۔ بے حس لوگوں کے پاس صرف اپنا آپ ہوتا ہے۔ جب نظر انداز کرنا شروع کر دیا جائے تو پھر کہو نہیں بلکہ کنارہ کر لو۔ بڑا انسان وہ ہے جس کی محفل میں کوئی خود کو چھوٹا نہ سمجھے۔ بیٹیاں جب سسرال میں خوشحال ہوں تو وہ خود ہی میکے جانا کم کر دیتی ہیں، کیونکہ شوہر کے بغیر دل نہیں لگتا۔ اگر شوہر اچھا ہو تو بیوی برے سسرال میں بھی گزارا کر لیتی ہے۔ بولنا تو سب کو آتا ہے، بس کسی کا دماغ بولتا ہے، کسی کا اخلاق بولتا ہے اور کسی کی زبان بولتی ہے۔ کبھی کبھی ڈھیروں لفظ ہونے کے بعد بھی بولنے کو دل نہیں چاہتا، نہ بتانے کے لیے، نہ جتانے کے لیے، اور نہ ہی ہمدردی کے لیے۔ آپ کے رابطے بتا دیتے ہیں کہ دل میں کتنی قدر ہے، ورنہ کہنے کو تو سبھی اپنے ہوتے ہیں۔ میرے نزدیک عورت کوئی بھی ہو، رشتوں میں ملاوٹ پسند نہیں کرتی۔ وہ جس سے بھی پیار کرے اس کی حرکات کو ہمیشہ نظروں میں رکھتی ہے،
لڑتی ہے، جھگڑتی ہے، اپنے ہونے کا احساس دلاتی ہے، مگر شراکت کبھی بھی برداشت نہیں کرتی۔ وہ اپنے مرد پر کبھی پورا بھروسہ نہیں کرتی۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ شک کرتی ہے، بلکہ وہ بس ڈرتی ہے دوسری عورتوں سے، شراکت سے، محبت پوری ہو یا پھر آدھی۔ عورت کو مرد مکمل چاہیے ہوتا ہے، اور مکمل تو کبھی بھی کوئی بھی کسی کو نہیں ملا، نہ مل پائے گا۔ عورت کو چاہیے جتنا مرد حاصل ہے اس کو ہی غنیمت جانے۔ پورے کے واسطے وہ آدھے کے دل سے بھی اتر جاتی ہے، کیونکہ قید بس عورت سہ سکتی ہے۔ مرد آزادی چاہتا ہے، وہ آزاد پرندہ ہے، اس کی اڑان میں آنے والے جھول یقینی ہوتے ہیں۔ کھجور کی گھٹلی پر باریک سا جھلی نما ایک چھلکا ہوتا ہے جسے قطمیر کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے انسان، اس کا بھی تو مالک نہیں، پھر اکڑ کیسی؟ شکر کرنا سیکھو، اتنا ملے گا کہ تم تھک جاؤ گے۔ ٹھوکر بھی انہی کو لگتی ہے جن کو رب نے تھامنا ہوتا ہے۔ جو کسی کا برا نہیں چاہتے ان کے ساتھ کوئی برا نہیں کر سکتا، یہ میرے رب کا وعدہ ہے۔ پرندہ اپنے پاؤں اور انسان اپنی زبان کی وجہ سے جال میں پھنستا ہے۔ گفتگو میں نرمی اختیار کرو، کیونکہ لہجے کا اثر الفاظ سے زیادہ ہوتا ہے۔ اپنی اچھائی کو ثابت نہ کرو، وقت ایک دن اسے خود ثابت کر دے گا۔ بہت ہی خوبصورت اور کام کی بات ہے کہ جب لوگ راستے الگ کرنے کا فیصلہ کر لیتے ہیں تو وہ پھر سب سے پہلے آپ سے رابطہ کرنا کم کر دیتے ہیں۔ ہر انسان کو اس کے ماضی کے کسی ایک واقعہ نے اتنا بدل دیا ہے کہ وہ کبھی بھی ویسا نہیں ہو سکتا جیسا وہ اس واقعہ سے پہلے تھا۔ ادب کا دروازہ اتنا چھوٹا اور تنگ ہوتا ہے کہ اس میں داخل ہونے سے پہلے سر کو جھکانا پڑتا ہے۔ جب کبھی تمہیں اپنے رزق میں کمی نظر آنے لگے تو کچھ مال اللہ تعالیٰ کو دے کر اللہ تعالیٰ کے ساتھ تجارت کر لیا کرو۔ بیٹیاں سچ میں محبت کرتی ہیں، شوہر کے لیے میکے سے لڑ پڑتی ہیں اور سسرال سے میکے کے تانے سن کر کسی کو خبر تک نہیں ہونے دیتی، سب کچھ سہ کر بھی مسکراتی ہیں۔ کتنی پیاری ہوتی ہیں یہ بیٹیاں۔ دھیان رہے کہ روٹھی ہوئی خاموشی سے آپ کی بولتی ہوئی شکایتیں اچھی ہوتی ہیں۔ برا چاہنے والوں کو بتا دو، عزتیں رب دیتا ہے، لوگ نہیں۔ سوچ سمجھ کر بولا کرو، آپ کے الفاظ آپ کی نسلوں کا تعارف کروا دیتے ہیں۔ صبح کی نیند انسان کے ارادوں کو کمزور کرتی ہے۔ منزلوں کو حاصل کرنے والے کبھی دیر تک سویا نہیں کرتے۔ بزرگوں سے سنا ہے کہ اگر سنو کہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہل گیا ہے تو یقین کر لینا، مگر کسی کی فطرت بدل گئی ہے اس کا یقین کبھی مت کرنا۔ عادت بدل سکتی ہے، فطرت نہیں۔ اپنے خلاف باتیں خاموشی سے سنتا ہوں، جواب دینے کا حق وقت کو دے رکھا ہے۔ کچھ لوگ آپ کی زندگی میں تاروں کی طرح ہوتے ہیں، بہت ہی مدھم مگر ٹھنڈک اور سکون بخشنے والے، جو آپ کے ساتھ بہت خاموشی سے سفر کرتے رہتے ہیں، آپ کو احساس بھی نہیں ہونے دیتے، نہ وہ آپ کی توجہ چاہتے اور نہ ہی آپ کو کسی بات پر مجبور کرتے ہیں، وہ تو بس آپ کی راہ کو روشن کرتے ہیں۔ آج کل لوگ وفادار کم اور اداکار زیادہ ہو گئے ہیں۔ ہمارا اچھا ہونا، کسی کی پرواہ کرنا، رونا دھونا، چیخنا چلانا، دعائیں کرنا، مصروفیت ترک کرنا کوئی معنی نہیں رکھتی۔ لوگ اپنے حساب سے چلتے ہیں۔ زندگی میں چاہے کتنی بھی خوشیاں ہوں ہمارے پاس، لیکن ہم تب تک خوش نہیں ہو سکتے جب تک ہمارے ساتھ وہ نہیں جس کے ساتھ ہم خوش ہونا چاہتے ہیں۔